اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی ہماری گفتگو کا محور پارہ نمبر 30، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے: عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ وہ کس چیز کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں؟ بہت بڑی خبر کے بارے میں۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا: من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ محترم سامعین، پارے کے آغاز میں قیامت کے متعلق سوال کا تذکرہ کیا گیا ہے اور پارے کے اختتام پہ جنوں اور انسانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ قیامت کے متعلق سوال کرنے والے جن اور انسان ہیں، جبکہ روز قیامت جواب دہ بھی جن اور انسان ہی ہوں گے۔ تو آئیے اس پارے کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کس مفصل انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی ہے، اور اس ہولناکی سے بچنے کے لیے اسی پارے میں ہماری کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ تو قیامت کا منظر دیکھیے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ فرمایا ہے یوم، اور کہیں پہ ایزاز استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لفظ یوم کا استعمال دیکھیے سورۃ النبأ آیت نمبر 18، 19 اور 20 میں: یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا پس تم فوج در فوج آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور وہ کئی دروازوں کی صورت میں ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور وہ ایک بربری ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ نبأ آیت نمبر 40 کے اندر ارشاد فرمایا: یوم ینظر المرء ما قدمت، جس دن دیکھے گا آدمی کیا بھیجا یداہ، اس کے ہاتھوں نے آگے، ویقول الکافر، اور کہے گا کافر: یا لیتنی، ہائے افسوس، کنتو میں ہوتا ترابن، مٹی، یعنی مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ آگے سورۃ النازعات آیت نمبر 35 اور 36 میں ارشاد ربانی ہے: یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، وبرزت الجحیم لمن یری، اور جہنم جو ہے ہر دیکھنے والے کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے۔ پھر سورۃ عبس آیت نمبر 34 اور 37 تک ارشاد فرماتے ہیں: یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وامہ، اپنی ماں سے، وابیہ، اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے، وبنیہ، اور بیٹوں سے، لکل امرئ منہم، اس دن ہر آدمی کے لیے، یومئذ شأن یغنی، اس کی حالت اس کو کافی ہوگی، یعنی اس کو اپنی پڑی ہوگی۔ دنیا میں جتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان سب کا ذکر کر کے فرمایا، حتیٰ کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھی بھول جائے گا۔ آگے سورۃ مطففین کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں: یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے سامنے۔ سورۃ طارق آیت نمبر 9 سے 10 تک ارشاد ربانی ہے: یوم تبلی السرائر، جس دن ظاہر کر دیے جائیں گے راز، فما لہ من قوت ولا ناصر، نہیں ہوگی ان کے پاس کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد ربانی ہے: یومئذ یتذکر الانسان، جس دن یاد کرے گا انسان، وانى لہ الذکریٰ، اور کہاں کیا فائدہ ہوگا اس کے لیے نصیحت کا، یقول، کہے گا: یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ تیاری کی ہوتی، یعنی آخرت کی زندگی کے لیے۔ آگے سورۃ زلزال کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے رہے ہیں، آیت نمبر 4 ہے: یومئذ تحدث اخبارها، اس دن بیان کر دے گی زمین اس کی خبریں۔ سورۃ قاریہ آیت نمبر 5 میں ارشاد ربانی ہے: یوم یکون الناس، جس دن ہو جائیں گے لوگ، کالفراش المبثوث، پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے،
व तकूनुल जिबालु, और हो जाएंगे पहाड़ कल इहनिल माफूश, रुई के गालों की तरह हो जाएंगे। फिर लफ्ज़ इज़ा जो है कुरान पाक के अंदर 30वें पारे के अंदर अल्लाह ताला ने जो इस्तेमाल फरमाया, क़यामत की मंजर कशी की है, उसका अंदाज़ देखते हैं। इज़ा का मतलब होता है जब ऐसा होगा। सूरत तकवीर आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 14 तक हर आयत में लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, क़यामत के मंजर को बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़ा शम्सु कुव्विरत, आलिमत नफ्स से लेके, यानी इज़ा शम्सु कुव्विरत से लेके आलिमत नफ्स मा अहज़रत पढ़कर देखिए कि अल्लाह ताला ने कितनी तफसीर के अंदर अल्लाह ताला ने इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यिरत, यानी जब सूरज को लपेट दिया जाएगा। आगे सूरत इन्फितार आयत नंबर 1 से लेके 5 तक इरशाद रब्बानी है। इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़बूरु बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। आगे सूरत इंशिक़ाक़ आयत नंबर 1 से लेके 14 तक व इज़ा समाउ शक़्क़त व अदिनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत। इन तमाम आयात का चंद लफ्ज़ों में खुलासा देकर क़यामत की होलनाकी का तसव्वुर कीजिए। कन्ना में फूंका जाएगा, ज़मीन को हिलाया जाएगा, कब्रों से उठाया जाएगा, पहाड़ों को चलाया जाएगा, न चाँद रहेगा न सितारे रहेंगे, न सूरज रहेगा, न आसमान की नीली छत रहेगी। लोग होंगे कि बिखरे हुए होंगे, पतंगों की तरह, यानी कीड़े मकोड़ों की तरह। सिर्फ ज़मीन ही अपने राज उगलेगी, बल्कि ज़िंदगी का एक एक राज खुलकर अयां हो जाएगा। और फिर इंसान ये चाहेगा कि काश वो मट्टी होता, वो मट्टी के साथ मट्टी ही हो जाता, यानी वो दोबारा जो है अल्लाह ताला अपनी कुदरत के साथ जैसे इंसान को दोबारा ज़िंदा करके, जैसे वो पहली सूरत में था, अल्लाह ताला दोबारा बना लेंगे। वो अफसोस करेंगे काश में ऐसा ना होता। फिर दिल में खौफ खुदा होना चाहिए। सूरत नाज़ियात आयत नंबर 40 से 41 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, व अम्मा मा खौफा मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, और जो शख्स डर गया अपने रब के सामने खड़ा होने से और उसने रोके रखा अपने नफ्स को अनिल हवा ख्वाहिशात से, व इन्नल जन्नत हियल मावा, बस जन्नत उसके लिए क्या होगी, ठिकाना होगी। नमाज की पाबंदी करते रहना चाहिए। सूरत आला आयत नंबर 14 और 15 में इरशाद रब्बानी है, क़द अफ़लह मान तज़क्का, बेशक वो शख्स कामयाब हो गया जिसने पाकी हासिल की। वाज़कुर इस्म रब्बिही फसल्ला, जिक्र कीजिए अपने रब के नाम से और नमाज पढ़िए। और फिर तज़किये नफ्स करते रहना चाहिए। सूरह शम्स आयत नंबर 9 से 10 तक, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने उसे पाक किया वो कामयाब हुआ। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और जिसने इसे खाक में मिला दिया वो नाकाम हुआ। नीयत को खालिस बनाते रहना चाहिए। सूरतुल लैल आयत नंबर 19 और 20 में इरशाद रब्बानी है, वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, और नहीं होगा किसी एक शख्स का उसके पास उस नेमत का बदला दिया जा रहा हो, इल्ला मगर उसका क्या मकसद होगा, इब्तिगा रब्बिही वजहिल आला, वो तलाश करता होगा इसमें अपने रब की रज़ा। जो भी हम नेक काम करें तो क्या करें, अपने रब की रज़ा को तलाश करते हुए करें, फिर वो नेकी हमारी काबिल कबूल होगी। यतीमों मस्कीनों के हक़ूक़ की पासदारी कीजिए। सूरह ज़ुहा के अंदर है, फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, बस यतीम पर सख्ती ना किया करो। व अम्मस साइल फ़ला तनहर, और साइल को, सवाल करने वाले को, मांगने वाले को डांटो नहीं। यानी अगर आप उसे कुछ दे सकते हैं तो ठीक है दे, वरना उसको उसकी तज़हीक ना कीजिए, उसको डांटिए नहीं। फिर नेकी की तलाश में लगे रहना चाहिए। सो 3 के अंदर आयत नंबर 31 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, फ़लहुम अजरुन गैरु ममनून, बस उनके लिए अजर है बगैर हिसाब के, यानी जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं होगा। सूरतुल असर आयत नंबर 3 में इरशाद रब्बानी है,
الا الذین مگر وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل نیک کیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصیت کرتے ہیں حق کی آپس میں ایک دوسرے کو اور وصیت کرتے ہیں صبر کی۔ علم نافع کے لیے کوشش کرنا چاہیے، یعنی نفع والے علم کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ سورۃ علق میں ارشاد ربانی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، پر اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، اور پھر پیدا کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے من علق جمے ہوئے خون سے۔ پڑھو اپنے رب کے نام کو عزت کے ساتھ، الذی علم بالقلم جس نے کیا کیا تجھے سکھایا قلم کے ساتھ، اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ما لم یعلم جو انسان جانتا ہی نہیں تھا، اللہ نے وہ سب کچھ سکھا دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا تقرب جو ہے وہ تلاش کرتے رہنا چاہیے۔ سورۃ العلق آیت نمبر 19 میں ارشاد ربانی ہے کلا ہرگز نہیں لا تطیعہ اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا واسجد واقترب سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، یعنی اپنے رب کو سجدہ کرو اور اس کے قریب ہو جاؤ۔ شرک سے اجتناب کرنا۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 6 میں ارشاد ربانی ہے ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب والمشرکین اہل کتاب میں سے اور جو مشرک ہوئے فی نار جہنم جہنم کی آگ میں ہوں گے خالدین فیہا ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ یہ بدترین مخلوق میں سے ہیں۔ رب کی پناہ میں آنا چاہیے۔ سورۃ الفلق آیت نمبر میں ارشاد ربانی ہے قل اعوذ برب الفلق آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ سورۃ الناس آیت نمبر 1 میں ارشاد ربانی ہے قل اعوذ برب الناس آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو ہمارا ادھر قرآن پاک مکمل ہوا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم ان کاموں کو اختیار کریں جو روز قیامت نجات کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ بالایمان فرمائیں اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔